السلام علیکم. ہوپ سو یو آل آر فائن. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ثابت قدم نہیں رہ پاتے. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اور میں، ہم گناہوں سے کبھی مکمل پاک ہو ہی نہیں سکتے، بیکاز وی آر ہیومن. ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں تو حلال کے ساتھ حرام بھی ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گا. اصل میں جب ہم نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے کہ ہماری نیکیوں کو بیوٹیفائی کر کے ہمارے سامنے لے آتا ہے، اور ہمارے ذہن میں کچھ حرام کرنے سے پہلے ہوتا ہے کہ یس اٹس رانگ، لیکن شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات لے آتا ہے کہ ہم نے تو بہت ساری نیکیاں کر لی، ہم تو بہت زیادہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اتنی سی برائی کرنے سے کیا ہو جائے گا، اتنی سی برائی کرنے سے ہم کون سا کافر ہو جائیں گے. اور انہی ساری باتوں کی وجہ سے ہم اس سن کو کمٹ کر لیتے ہیں. دین ہمیں گلٹ فیل ہوتا ہے، اور یہ گلٹ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ گلٹ ہر انسان کو فیل نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے، ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر کچھ دن بعد ہمارا گلٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد اگین ہم اسی سن کو کمٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں دیٹ اٹس مائی لاسٹ ٹائم، بٹ ایکچولی وہ ہمارا لاسٹ ٹائم ہوتا نہیں ہے. اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہی سائیکل چلتی رہتی ہے. بہت بار ہم لاسٹ ٹائم کہہ کے وہ کرتے ہیں اور پھر سے ہم اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ از واچنگ می، اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، چانسز ہیں اگر ہمارے دل میں یہ خوف ہوگا تو ہم گناہ سے بالکل بچ جائیں گے. اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو ہو ہی سکتا ہم گناہ کریں. اگر آپ واقعی گناہ سے بچنا چاہتے تو آپ ان 3 کنڈیشنز پر سب سے پہلے عمل کریں. سب سے پہلے آپ جس گناہ میں انوالوڈ ہیں ابھی اسے چھوڑ دیں، ابھی اور اسی وقت اسے چھوڑ دیں. دوسرا یہ کہ آپ اس گناہ پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. تیسرا کہ آئندہ اسے کبھی بھی نہ کرنے کا عہد کر لیں. آپ اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لیں کہ آپ آئندہ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور اگر آپ کا یہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ اگین فال کر جاتے ہیں، دین اگین آپ اسی کنڈیشنز کو اپلائی کر لیں. آپ کی یہ گناہ آپ کو ڈپریشن کی طرف نہ لے کر جائے، آپ کے یہ گناہ آپ کو انزائٹی کی طرف یا آپ کو مایوسی کی طرف نہ لے کر جائیں. یہ ایک شیطان بہت بڑی چال ہوتی ہے کہ وہ انسان سے پہلے گناہ کرواتا ہے، اس کے بعد اس کو مایوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نا امید کرتا ہے، اس کو ڈپریشن میں لے کر چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مایوس ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی نہیں جا سکتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمیں معاف نہ کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں معاف کرے؟ اگر کوئی توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ استقبال کرتے ہیں اس کا، محبت سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ معاف نہ کریں؟ اور اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہم کبھی بھی گناہوں کو اور نیکیوں کو ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. اگر ہم گناہوں میں انوالوڈ ہیں تو نیکیاں ہم پر کبھی اثر نہیں کریں گے. آپ نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا، آپ کو نماز میں سکون کبھی نہیں ملے گا اگر آپ گناہوں میں انوالوڈ ہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ پر اثر نہیں کرے گا، آپ کا دل نہیں لگے گا قرآن پڑھتے ہوئے، آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، آپ کے دل پر اثر نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے. دین آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں. اگر آپ کے دل پر نمازوں کا اثر نہ ہوا، قرآن کا اثر نہ ہوا، آپ کو ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار نہ رہا، تو پھر آپ بھلے چھوڑ دیجیے گا، اگین چلے جائیے گا. جسٹ ٹرائی اٹ ونس. اگر ہم کنٹینیوسلی گناہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں گلٹ فیل ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے. ہم صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک گناہ ہی گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں گلٹ تک فیل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہمارا آخری وقت آ جاتا ہے اور ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. آپ اگر گناہ نہیں چھوڑ پا رہے تو آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کر جائیں. آپ تھوڑا تھوڑا نیکیوں کی طرف جائیں گے تو گناہ بھی چھوڑتے جائیں گے. اگر آپ گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو نیکیاں خود ہی خود آپ کے اندر آتی جائیں گی. آپ ایک چیز کو تو پکڑیں، آپ ایک قدم تو بڑھائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باقی قدم خود بخود کیسے آگے بڑھتے ہیں.